بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن مجید کے پارہ نمبر 3 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 پر 3 والی یہ آیت پڑھی گئی اور اس پر تھوڑی سی گفتگو گزشتہ مجلس میں بھی کی گئی تھی. صدقہ و خیرات، امداد و تعاون، لوگوں کے دکھ درد میں مالی اعتبار سے ان کا تعاون کرنا، یہ شریعت میں مطلوب ہے، پسندیدہ ہے اور اس کا بہت بڑا اجر رکھا گیا ہے، بڑی عبادت اس کو قرار دیا گیا ہے. لوگوں کو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، مستحقین کا خیال رکھنا، اپنی ضرورتوں کو دبا کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اسلامی مزاج ہے اور اسلام نے اس سلسلے میں بہت تفصیلی ہدایات دی ہیں. اسی سلسلے کی یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دانہ زمین میں رکھا گیا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے لگے تو ایک دانہ 700 دانے بننے کا ذریعہ بنا. اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات، امداد و تعاون کے نام پر 1 روپیے کا خرچ کرنا 700 روپیے کے خرچ کرنے کے برابر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس سے آگے فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہیں اجر کی مقدار اور بڑھا دیں، ثواب کی مقدار کوئی 700 تک محدود نہیں. اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے لیے اور بڑھانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی بڑھاتے ہیں. یہ بہت بڑی عبادت یقیناً ہے اور شریعت میں مطلوب بھی ہے، اسلامی مزاج بھی ہے، انسانیت کا تقاضا بھی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود سوال یہ ہے کہ مومن اور مسلمان کا کام تو وہ اللہ کے یہاں اجر لینے کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا بدل پانے کے مقصد سے دنیا میں خیر اور بھلائی کے کام کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے یہاں اجر پانے کے لیے اس کام کا قبول ہونا ضروری. سوال یہ ہے کہ صدقہ و خیرات اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قبول ہونے کی کچھ علامتیں بھی ہیں یا نہیں؟ واللہ تبارک و تعالی نے یہاں بتلایا
قرآن مجید کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا یقیناً صدقہ و خیرات بہت بڑی عبادت ہے، لیکن قبولیت کے لیے اللہ کے یہاں یہ عبادت قبول بھی ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شرائط رکھے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ شرائط ہمیں بتلا دیے، ہمیں بتا دیا کہ ان چیزوں کا لحاظ کر کے اگر تم صدقہ و خیرات کرو تو تمہارا صدقہ و خیرات میرے یہاں قبول ہوگا اور اس پر میں اجر دوں گا، اور اگر ان شرائط کا خیال نہیں کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تمہارا یہ صدقہ و خیرات کرنا چاہے وہ کروڑوں کی شکل میں ہو، اللہ فرماتے ہیں بیکار۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے حق میں شفیق مشفق ہیں، مہربان ہیں، وہ ہماری چھوٹی عبادت بھی ضائع ہونا نہیں دینا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو بیکار کرنا نہیں چاہتے، اللہ باریک باریک باتوں سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور آگاہ کر کے ہمیں اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج دنیا میں کتنے لوگ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، کتنے لوگ اللہ کے راستے میں اپنی رقم لٹاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کے یہاں قبولیت پانے کی کوشش بھی کرتے ہیں یا نہیں، وہ اس بات کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں کہ یہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہو کہ نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جس کو اس کی فکر ہوگی وہ ان شرائط کا خیال رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے پیچھے، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، اور جس پر خرچ کیا اس کو اپنے قول و عمل سے، اپنی کسی حرکت سے، اپنی کسی بات سے تکلیف نہیں پہنچاتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے۔ اجر کب ملے گا؟ جب عمل قبول ہوگا۔ اللہ فرماتے اجر ایسے لوگوں کے لیے ہے، اور جو احسان جتلاتے ہیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو اجر نہیں ملتا۔ اجر نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل قبول نہیں کیا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آدمی اپنا قیمتی سرمایہ اللہ کے راستے میں لگائے، خاندان کے مستحقین پر خرچ کرے، اور جب موقع پڑے احسان جتلا دے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے اور طریقہ وہ اپنائے جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اور اپنے آپ میں خوش ہے کہ بہت بڑا میں دان کرنے والا ہوں، اور بہت بڑا میں سخی ہوں اور سخاوت کرتا رہتا ہوں۔ ان سوال یہ ہے کہ ہمارے اس احسان جتلانے نے، اس تکلیف پہنچانے نے اس عمل کو ضائع کر دیا، بیکار کر دیا، اکارت کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ نہ احسان جتلایا جائے اور نہ تکلیف پہنچانے والا کوئی عمل کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہے، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ایک اور ہدایت کے ذریعے اسی بات کو دوسرے انداز میں، دوسرے پیرائے میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرماتے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرماتے ہیں کہ اس صدقے سے بہتر جس صدقے کے پیچھے تکلیف پہنچانے والا عمل ہو،
یا احسان جتلانے والا عمل ہو، ایسے صدقے سے بہتر یہ ہے کہ تم سائل کو اچھی بات بتا کر آگے کر دو. تم صدقہ نہ کرو، تم پیسے نہ دو، اس آنے والے کو اچھے انداز میں کچھ باتیں بتا کر، کچھ جواب دے کر اس کو آگے چلتا کر دو. یہ اس سے بہتر ہے کہ تم صدقہ دو، احسان جتلاؤ اور اس کو تکلیف پہنچاؤ. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم نہ دو اور اس کو آگے چلتا کر دو. لیکن آگے چلتا کرنے میں بھی تمہیں طریقہ اچھا اپنانا ہوگا. قول معروف، اچھے جملے کے ذریعے، اچھی بات کے ذریعے، اچھے انداز سے، جس کو وہ برا نہ سمجھے، اس کو برا نہ لگے. ڈانٹ کر نہیں، ڈپٹ کر نہیں، جھڑکا کر نہیں، غصے سے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے قول معروف، اچھے جملے کے ذریعے ان کو آگے بڑھا دو. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور ہمارے نبی سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، قرآن مجید کی وہ مشہور سورت ہے سورۃ الضحیٰ، 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. رہا یتیم، نبی سختی سے یتیم کو نہ بات کرو. ظاہر سی بات ہے، یتیم اپنی ضرورت لے کے آیا ہوگا، اس کو سختی سے جواب نہ دو. آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کہا کسی سوال کرنے والے کو، کسی سائل کو نہ جھڑکو، سخت بات مت کرو، جھڑکو نہیں. جی اللہ تبارک و تعالی کتنا خیال کر رہے ہیں بندوں کی عزت نفس کا. یہ اللہ کی تقسیم ہے نا دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو دینے والا بنایا، کسی کو لینے والا بنایا. یہ تقسیم اللہ کی ہے، اور اللہ کی تقسیم میں اگر میں دینے والا بن گیا ہوں، اللہ نے بنایا، اب میں دے کر کے احسان جتلاؤں یا اس کو جھڑک کر کے بات کروں تو اللہ کی تقسیم پر گویا میں تنقید کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دینے والوں میں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں کھڑا کر سکتا تھا لینے والوں کی جگہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے والوں کی جگہ میں کھڑا کیا. شکر ادا کرو اللہ کا، دے کر کے وہ اگر قبول کر لے تو اللہ کا شکر ادا کرو، سجدہ کرو، اللہ سے کہو کہ اللہ آپ نے مجھے دینے والا بنایا، جو میں نے دیا اسے آپ قبول فرما لیں. اور یہ صفت پیدا ہوگی کہ دے کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا، دے کر کے اللہ سے گزارش کرنے والا بنا کہ ہمارے اس صدقے کو قبول کر لیں. لینے والے کا احسان مانا، جتلانا تو بہت دور کی بات کہ میرے دی ہوئی رقم اس نے قبول کر لی، اس کا احسان مانا جائے. تو اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، خوب بڑھاتے ہیں اس کی نعمتوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دے کر احسان جتلانے یا تکلیف پہنچانے سے اچھا ہے کہ تم نہ دو اور اس کو اچھے انداز میں آگے بڑھا دو. کیا مطلب؟ نہ دو اور برا انداز اختیار کرو تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ تم کسی سائل کو جھڑکو، سختی سے بات کرو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سائل سوال کرنے والا اچھی بات پر آگے نہیں بڑھتا، اصرار کرتا ہے، بار بار سوال کرنے لگتا ہے، جواب پر آگے نہیں بڑھتا.
اللہ تبارک و تعالی نے آگے ایک اور لفظ اللہ نے ذکر کیا، قول معروف ومغفرۃ، اچھی بات بتا کر آگے بڑھاؤ، ومغفرۃ، مغفرۃ کے معنی یہاں درگزر کرو۔ کب درگزر کرو؟ وہ مانگنے والا اپنے عمل سے، اپنے قول سے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بار بار سوال کر رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ فرماتے بھی درگزر کرو۔ وہ اس حالت میں ہے، وہ مجبور ہے، وہ محتاج ہے، تم درگزر کرو۔ تم درگزر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں پر درگزر کرے گا۔ تم نظر انداز کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ نظر انداز کریں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، آگے فرماتے واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی غنی، مالدار ہے، بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ ہمارے صدقے کے محتاج نہیں ہے۔ جیسے اللہ ہمارے سجدوں کے محتاج نہیں، ویسے اللہ ہمارے صدقے کے محتاج نہیں، وہ غنی ذات ہے، وہ بے نیاز۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے دربار کے، ہم سب فقیر ہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار اللہ کے دربار کا فقیر۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، انبیاء اکرام علیہ السلام کا ہاتھ اگر اٹھا ہے تو اللہ کے دربار میں اٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوالی انبیاء اکرام علیہ السلام بھی بنے۔ ظاہر سی بات ہے انبیاء اکرام علیہ السلام سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ فرماتے تم سب فقیر، واللہ الغنی، تنہا اللہ کی ذات غنی، تمہارے صدقے کا وہ محتاج نہیں کہ تم صدقہ بھی دو، احسان بھی جتلاؤ، تم صدقہ بھی کرو، لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاؤ، اللہ تمہارے صدقے کا محتاج نہیں، تم نہ دو۔ اس فقیر کا، اس مانگنے والے کا، اس محتاج کا کہیں اور نظام ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ ہم ہی دیں گے تو اس کا کام بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں ہزاروں مخلوقات پیدا کی، سب کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے۔ سبب کے درجے میں میں کام آ جاؤں میری خوش نصیبی ہے، میں کام نہ آؤں میری بدبختی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی کہ بھائی کسی حال میں صدقہ کر کے ضرورت مند کو دے کے احسان نہ جتلاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر ایسا تمہیں کرنا ہے تو نہ دو بھائی تم صدقہ، تم اس کو اچھی بات کہہ کر کے آگے بڑھا دو۔ یہاں بھی مانگنے والوں کا کتنا لحاظ کیا گیا، سختی سے منع کیا گیا۔ جی آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی، اب تک تو ترغیبی انداز تھا، اب تک سمجھانے کا انداز تھا اللہ کا، آگے کی آیت میں اللہ صاف حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کرو، بیکار مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے کے ذریعے اپنے صدقات کو بیکار مت کرو۔ یہ صاف حکم اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا۔ تو یہ سماج کا ایک اہم مسئلہ ہے، ایک دوسرے کی ضروریات ایک دوسرے سے رہتی ہیں۔ سماج، دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طبقے کے ساتھ دنیا کو چلایا ہے، یہاں دینے والوں کی بھی ضرورت ہے، لینے والوں کی بھی ضرورت ہے،
لہذا اس دینے اور لینے میں کن اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا، اور اجر کے مستحق بننے کے لیے بندے کو کرنا کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتلایا۔ ایک سوال یہ ہے کہ دے ہم کس کو، دے ہم کس کو؟ ظاہر سی بات ہے ہم اپنے سماج میں معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ایک مانگنے والے وہ ہیں جنہوں نے مانگنے کو پیشہ بنا لیا، مانگنے والے ایک وہ ہیں جنہوں نے مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے، وہ ان کا پیشہ۔ جیسے آدمی جو ہے کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، جی کوئی نجار کارپینٹر بنتا ہے، کوئی لوہار بنتا ہے، جی وہ ایک پیشہ ہے ان کا۔ اسی طریقے پر مانگنے کا بھی ایک پیشہ ہے، لوگوں نے مانگنے کا پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ ہمیں اگر معلوم ہے کہ یہ اس کا پیشہ ہے تو اس کے ساتھ سائل جیسا معاملہ نہیں کرنا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو پیشہ نہیں بنائے ہیں اور وہ ضرورت مند بھی ہیں، سوال کرتے ہیں۔ حالانکہ سوال کرنے کو شریعت میں پسندیدہ نہیں سمجھا گیا، لیکن کیا کیا جائے، ضرورت آدمی کو مجبور کرتی ہے۔ اگر وہ ضرورت ہے، سوال کوئی کر رہا ہے اور پیشہ ور وہ مانگنے والا بھی نہیں ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے، بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر ہماری ذات سے نہیں ہوتا تو اگر ہماری بات کہیں چلتی ہے تو اپنی بات چلا کر اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہے جو ضرورت مند بھی ہے اور سوال بھی نہیں کرتے، مانگتے بھی نہیں، اور وہ ضرورت مند ہیں۔ پھر کیسے پتا چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اسی پارے میں، یہ رکوع نمبر 4 کی آیتیں ہیں، رکوع نمبر 5 کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بعض وہ محتاج اور ضرورت مند ہیں جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، یعنی ان کے ذمہ دینی بہت ساری خدمات لگ گئی ہیں۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ زمین میں دوڑ دھوپ کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ ادھر ادھر جا کر کے نہ تجارت کر سکتے ہیں نہ ملازمت کر سکتے ہیں، ان کا وقت گھرا ہوا ہے دینی کاموں کے لیے یا دینی تحریکات کے لیے۔ آج کے زمانے میں مدرسین ہیں، دینی مدارس کے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ائمہ مساجد کا عملہ ہے، یا جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے جہاد کی تیاری کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ دین کے کاموں میں روک دیے گئے ہیں، زمین پر دوڑ دھوپ کرنے کا انہیں موقع نہیں ملتا، اور یہ ضرورت مند ہے۔ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، سماج میں ناواقف لوگ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ قرآن کیا پیرایا ہے، قرآن کا کیا انداز ہے قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں سماج میں بعض ناواقف لوگ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو مالدار سمجھ لیتے ہیں۔ یہ مالدار نہیں ہے، یہ ضرورت مند ہے، لیکن ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، زبان کھولے۔ اللہ امت مسلمہ کو حکم دے رہا ہے ایسے لوگوں کو سماج میں تلاش کرو جو ہیں محتاج، جو ہیں ضرورت مند، لیکن وہ غیرت ان کی گوارا نہیں کرتی سوال کرنے کی، وہ نہ زبان کھولتے ہیں نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ پہچانا کیسے جائے ان کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تعرفهم بسیماہم،
ان کے چہروں کی علامتوں کو دیکھ کر تم ان کو جان لوگے، پہچان لوگے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو تلاشو اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کے بد مٹھی ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو۔ جی اگر یہ دونوں شرطیں جو یہاں ذکر کی گئیں اگر ان کا لحاظ نہیں کیا جائے تو کیا ہوگا؟ ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، ارشاد فرمائی، اور وہ احادیث کے ذخیرے میں حدیث سمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں 3 قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا، 3 طبقے کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اس میں ایک عالم ہوگا، اور اس میں ایک پہلوان ہوگا، طاقتور ہوگا، اور ایک مالدار ہوگا۔ تینوں سے ان کو دی گئی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ چونکہ یہاں مال سے متعلق بات چل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی مالدار کو بلائیں گے اور بلا کر کے اس سے پوچھیں گے کہ بھئی ہم نے تمہیں دنیا میں ہر قسم کی سہولت دی، مال دیا، جائیدادیں دیں، دولت کی ریل پیل تمہارے یہاں تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ اس سے پوچھیں گے دیا تھا نا؟ وہ کہیں گا کہ ہاں یہ تو ہمیں ملا تھا۔ پھر پوچھیں گے کہ اس مال میں تم نے کیا کیا؟ تو وہ مالدار کہے گا اللہ آپ تو جانتے ہیں میں نے خیر کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں میں نے اپنی دولت نہ لگائی ہو۔ مساجد والے آئے ان کو دیا، مدارس والے آئے ان کو دیا، ضرورت مند آئے ان کو دیا، پاس پڑوس میں دیا، خاندان والوں میں دیا، میں نے کسی کو لوٹایا نہیں۔ ہنگامی حالات میں تقاضے آ گئے، میں نے ان تقاضوں میں بھی اپنا مال خرچ کیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے جواب دیں گے کہ یہ سب تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں، لوگ تجھے بڑا داتا کہیں، اور بڑا دینے والا بن کر تو مشہور ہونا چاہتا تھا، اور یہ چیز ہم نے تمہیں دنیا میں دے دی، تم دینے والوں میں بڑے مشہور کر دیے گئے تھے، تمہارا جو مقصد تھا وہ مقصد ہم نے تمہیں دنیا میں دے دیا، حساب کتاب برابر ہو گیا۔ آج ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے اس عمل کے بدلے میں کچھ نہیں ہے جو تم نے کیا، اس کا بدل ہم نے دنیا میں دے دیا، آج کچھ نہیں ملے گا، اور پھر وہ کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیا۔ چلا پتا آپ کو مقصد دل میں کیا ہے، جو ہم دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ یعلم ما فی الصدور، دلوں کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کس مقصد سے کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ دنیا کی شہرت چاہ رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے جو تم چاہ رہے تھے وہ تو ہم نے دے دیا دنیا میں، اب کون سا بدل ہے؟ بدل تم جو چاہ رہے تھے وہ ہم نے دے دیا تھا، اب ہمارے پاس کوئی بدل نہیں، لہذا جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جی اللہ کا شکر ادا کریں ہم لوگ سب مل کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی باریک باریک باتوں کی ہمیں ہدایت فرمائی۔ ہمیں صدقہ و خیرات کو اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پانے کے لیے کرنا کیا ہے، آخرت کے لیے اگر ہمارے لیے یہ صدقہ و خیرات ذخیرہ بنانا ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صدقے و خیرات کو آخرت میں اجر کا ذریعہ بنانے کی فکر کریں، اور اجر اور ثواب آخرت میں لینے کے لیے اس صدقہ و خیرات کو ان غلط چیزوں سے حفاظت کریں۔ تو یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی عبادت ہے، اور اگر یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، احسان جتلانا، تکلیف پہنچانا، تو پھر یہ عبادت نہیں، یہ ریاکاری ہے، یہ شہرت کے جذبے کا حصول ہے، وہ دنیا میں مل جاتا ہے، اس کا کوئی بدل آخرت میں نہیں ملتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سماج کا مسئلہ ہے۔ ہمارے گھر میں کام کرنے والے لوگ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، گھروں کا کام کاج کرتی ہیں۔ ہم کچھ دے کر کے آج ہم نے کچھ دے دیا اور کچھ دن کے بعد احسان جتلا دیا۔ اب کچھ دے دیا تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا لحاظ کرے۔ ہم نے کسی کو کچھ دے دیا، ہم چاہتے ہیں کہ میں آؤں تو وہ کھڑا ہو جائے، وہ مجھے سلام کرے، وہ کھڑا نہ ہو، سلام نہ کرے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے صدقے و خیرات کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ میں نے کل کی مجلس میں بتایا تھا، سیدھا ہاتھ کیا کرتا ہے؟ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ جب بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو پھر اوروں کو پتہ۔ بایاں ہاتھ تو ہمارے جسم کا حصہ ہے، یعنی جسم کے دوسرے حصے کو پتہ نہ چلے تو جسم کے باہر والوں کو پتہ چلنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے صدقات و خیرات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت بنانا اور عورت امامت کرنا، وہاں کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہیں اور عورت امام بن کر کے نماز پڑھا رہی ہے، تو ایسی جماعت بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، نہیں بنانا چاہیے، ان کو الگ الگ انفرادی طور پر پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جن کا بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے اور روزے کی حالت میں بچے کے لیے دودھ کی کمی ہو جاتی ہے، تو کیا ایسی خاتون کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی باہر کی غذا استعمال نہیں کرتا ہے، نہ اوپری دودھ پیتا ہے، نہ کوئی اور چیز کھاتا ہے، صرف ماہی کے دودھ پر اس کا انحصار ہے، تو ایسی صورت میں خاتون کو گنجائش ہے کہ وہ اب روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ جب بچہ اور چیزوں کے کھانے کے قابل ہو جائے گا تب وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ رمضان میں ان کو افطار کرنے یعنی روزہ نہ رکھنے کی ان کے لیے گنجائش۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ بہت چھوٹے چھوٹے اعذار کی بنیاد پر روزہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں، معمولی اعذار کی بنیاد پر۔ کیا معمولی جن کو برداشت کیا جا سکتا ہے، ایسے معمولی اعذار کی بنیاد پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ جن اعذار کو برداشت کیا جا سکتا ہے ان کو برداشت کر کے رمضان کا روزہ رمضان میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر کسی شرعی عذر کے، شرعی عذر کا مطلب وہی جس کو جھیلا نہ جا سکتا ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر اگر کوئی رمضان کا روزہ چھوڑ دے، نہ رکھے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں غیر رمضان میں پوری زندگی بھی وہ روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں معمولی اعذار کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جہاں تک قوت برداشت ہے، جہاں تک جھیلنے کی سکت ہے، روزہ رکھنا چاہیے، اور جہاں سکت نہیں ہے اور جہاں قوت برداشت جواب دینے کا خدشہ ہے، وہاں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ وہاں روزہ چھوڑے، بعد میں قضا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔